اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القضیۃ الشرطیہ قضیہ شرطیہ قضیہ حملیہ کے برعکس ہے کہ جس کے دو طرف ہوتے ہیں، ایک مقدم اور ایک تالی۔ قضیہ شرطیہ مثلا جب ہم کہیں یا ما حکم فیہا یا ما حکم فیہا وعلیکم السلام یا ما حکم فیہا بوجود نسبت بین قضیۃ و اخرى او بعدم وجود النسبہ۔ کیا مطلب ہوگا؟ شرطیہ قضیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دو قضیوں کے درمیان نسبت کا حکم لگایا جائے یا نسبت کے کا انکار کیا جائے، یعنی جب دو قضیوں میں نسبت کا انکار کیا جائے گا تب بھی کیا ہوگا؟ وہ قضیہ شرطیہ ہی رہے گا۔ جیسے اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، فالنہار موجود۔ یہاں پہ دیکھیے النہار موجود ایک قضیہ ہے، اشرقت الشمس ایک قضیہ ہے۔ کس نے دونوں کے درمیان نسبت پیدا کر دی جو اس کو شرطیہ بنایا؟ ایک اداۃ شرط نے اور دخول فا نے۔ اذا اشرقت الشمس فالنہار موجودون۔ اب کیا ہوا کہ ہم نے ان دو قضیوں کے درمیان نسبت کا ثبوت دے دیا، وجود نسبت۔ دونوں میں یہ قضیہ سپریٹ تھا، یہ الگ قضیہ ہے، ہم نے دونوں میں کیا کر دیا؟ نسبت کے وجود بتایا کہ اس کی وجہ سے کیا ہے یہ۔ کیا ہم نسبت کا انکار کریں؟ یہاں کیا ہے؟ اذا اشرقت الشمس فالنہار موجودون، اس میں یہ ہے کہ نسبت پائی جاتی ہے شروق شمس میں اور دن کے موجود ہونے میں۔ اور عدم نسبت کا دیکھیں، لیس الانسان، لیس الانسان اما ان یکون کاتباً او شاعراً۔ کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے کاتب ہونے میں انسان کے یا شاعر ہونے میں نسبت کا انکار کیا ہے۔ یہاں وجود نسبت دو قضیوں کے درمیان نسبت کے وجود کا حکم لگایا، یہاں نسبت کے عدم وجود کا حکم لگایا۔ مثلا لیس الانسان اما ان یکون کاتبا او شاعرا، ضروری نہیں ہے کہ انسان کاتب بھی ہو اور شاعر بھی ہو۔ ممکن ہے کہ نہ انسان کیا ہو، نہ کاتب ہو نہ
شاعر ہو، بلکہ کیا ہوگا وہ، کیا ہوگا، ہو سکتا ہے رسام ہو، پینٹر ہو، صحیح ہے، تو انسان ہے یا نہیں ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ انسان یا تو کاتب ہوگا یا شاعر ہوگا، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیے اب یہاں پہ چلیے عبارت کو پڑھیے حسن مہدی آپ شرطیہ سے۔ حسن مہدی پڑھو۔ یہاں سے پڑھیے جی۔ اشرقت الشمس والنہار ہاں، اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، یہاں پہ دیکھیں نہار کا نکلنا کس پر معلق ہے؟ طلوع شمس پر۔ تو جزء اول جو اشرقت الشمس ہے اور جزء ثانی جو النہار موجود ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان کیا پایا جا رہا ہے؟ اتصال پایا جا رہا ہے۔ چلیے اگلا پڑھیے۔ ولیس اذا کان الانسان نماما کان امینا، ضروری نہیں ہے، نمام کہتے ہیں چغلی باز کو، کان امینن نمامی ہے کہ کچھ اور ہے؟ نمامی۔ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دوسری مثال میں انسان کے بعد آپ کے پاس ہے؟ جی ہاں، نمام باتونی یا چغل باز قسم کا، ٹھیک ہے۔ لیسا اذا کان الانسان نماما کان امینا، ضروری نہیں ہے کہ انسان اگر چغلی باز ہوگا تو کیا ہوگا؟ امین ہوگا، ہو سکتا ہے چغلی باز ہو اور امین نہ ہو۔ تو کہہ رہے ہیں ہم نے نفی اتصال کیا ہے، صحیح ہے، نمام کے ہونے میں اور امین کے ہونے میں۔ ومثلو، ہاں تیسری مثال پڑھیے۔ ومثل اللفظ اما ان یکون مفردا او وليس اذا كان اللفظ اما ان يكون مفردا او مرکبا، ٹھیک ہے، لفظ یا تو کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا، یعنی ایک ہی چیز دونوں میں کیا ہوگا؟ عدم اتصال ہوگا، ٹھیک ہے، ایک لفظ جو ہے مفرد و مرکب دونوں نہیں ہو سکتا۔ اگلا پڑھیے مثال۔ انسان اما ان یکون کاتبا او شاعرا، ہاں، ضروری نہیں ہے کہ انسان یا تو کاتب ہو یا شاعر ہو، ممکن ہے کہ نہ کاتب ہو نہ شاعر ہو، بلکہ کیا ہو؟ رسام ہو، پینٹر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ نجار ہو، صحیح، لوہار ہو، انسان ہے۔ اب دیکھیے کہنا وعند ملاحظت هذه القضايا نجد، کہنا جب ہم ان قضیوں کو ملاحظہ کرتے ہیں تو پاتے ہیں ان کل قضیة منها لها طرفان، کہ ہر قضیے کے کتنے اطراف ہیں؟ دو طرف ہیں۔ وَهُمَا قَضِيَّتَانِ بِالْأَصْلِ، اور یہ دونوں الگ الگ قضیے ہیں۔ مثلاً یہ الشمس اشرقت الشمس ایک قضیہ ہے، نہار موجود ایک الگ قضیہ ہے۔ فَفِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ، تو پہلی مثال میں لولا اذا وفاء الجزاء، اگر اذا اور فاء جزا نہ ہوتے، لکان قولنا، تو ہمارا یہ کہنا اشرقت الشمس ایک قضیہ، خبرم بنفسہ، صحیح ہے، اپنے آپ میں ایک جملہ خبریہ ہے، وَقَذَا النَّهَارُ مَوْجُودٌ هَكَذَا، اور اسی طرح سے النَّهَارُ مَوْجُودٌ۔ اچھا، جس جملے سے خبر مل رہی ہو تو اس میں صدق و قبض کا احتمال پایا جاتا ہے، اور وہی کیا ہوتا ہے؟ قضیہ ہوتا ہے۔ وَهَكَذَا بَاقِي الْأَمْثِلَةِ، اور اسی طرح سے باقی مثالیں، یعنی اذا اور فاء جزا کو نکال دیں گے تو اشرقت الشمس ایک قضیہ الگ
اور النہار موجود ایک الگ قضیہ ہے جو مبتدا و خبر سے مل کر بنا ہے. اشرقت الشمس فعل اور فاعل سے مل کر بنا ہے. وَهَكَذَا باقی الْأَمْثِلَةُ اور اسی طرح سے باقی مثالیں. وَلَكِنْ جَمَعَ الْمُتَكَلِّمُ بَيْنَ الْخَبَرَيْن لیکن متکلم نے کیا کیا ہے؟ دونوں خبر کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا. ٹھیک ہے؟ کس کے ذریعے جمع کیا ہے؟ اذا کے ذریعے اور فا کے ذریعے. وَنَصَبَ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ ٹھیک ہے، اور ایک کی نسبت دوسرے کی طرف دے دی. جیسے اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، تو شروق شمس کی نسبت طلوع شمس کی نسبت ہم نے کدھر دے دی؟ شروق شمس پر. جعلہما قضیۃ واحدہ، اور اس نسبت نے ان کو کیا بنا دیا؟ دو قضیوں کو ایک قضیہ بنا دیا. وَأَخْرَجَهُمَا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كَوْنِ كُلٍّ مِّنْهُمَا خَبَرًا، اور اس سے نکال دیا کہ جب سب الگ الگ خبر تھے. اشرقت الشمس جملہ خبریہ، النہار موجود جملہ خبریہ ہے، یہ جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ. کہہ رہے ان دونوں کو الگ الگ قضیوں کے ہونے سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. یصح السکوت علیہ، کہ جس پر ساکت ہونا بھی کیا ہے؟ صحیح ہے. فإنه لو قال اشرقت الشمس وسکت، اگر صرف اتنا کہتے اشرقت الشمس وسکت، فإنه يعد مرکبا ناقصا، یعنی اذا اشرقت الشمس اگر کہہ کے ہم خاموش ہو جائیں تو کیا شمار ہوگا؟ مرکب ناقص، کما تقدم ببحث المرکب، جیسا کہ بحث مرکب میں گزر چکا ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اگر صرف اذا اشرقت الشمس کہتے تو مطلب سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. صحیح ہے خاموش رہنے سے. اما هذه النسبة بين الخبرين بالاصل، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کے درمیان یہ نسبت کیا ہوگا؟ فلیست ہی نسبت الثبوت والاتحاد، یہ نسبت الثبوت و اتحاد نہیں ہے حملیہ کی طرح سے. لأن لا اتحاد بین القضایا، چونکہ دونوں میں اتحاد نہیں ہے. صحیح ہے. اشرقت الشمس الگ ہے اور النہار موجود الگ ہے. دونوں میں اتحاد نہیں ہے، بلکہ دونوں میں کیا پایا جا رہا ہے؟ دونوں میں نسبت پائی جا رہی ہے. لا اتحاد بین القضایا، قضایا متحد نہیں ہے، بل ہی اما نسبت الاتصال والتصاحب، یا تو اتصال اور تصاحب کی نسبت ہے. والتعلیق، تعلیق سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے؟ تعلیق کا مطلب ہوتا ہے جیسے دن کا نکلنا معلق ہے کس پر؟ سورج کے شروق پر. ای تعلیق الثانی علی الاول، یعنی دوسرے والے کا پہلے والے پر کیا ہونا؟ معلق ہونا. او نفی ذالک، یا نفی تعلیق کرنا. کل مثالین الاولین، جیسے پہلی دو مثالیں. کون کون سی؟ اللفظ اما یکون مفردا او مرکبا، یا لیس الانسان اما یکون کاتبا او شاعرا. اما نسبت التعاند والانفصال والتباین او نفی ذالک کالمثال، نہیں کالمثالین اولیہ نہیں، اولیین میں نہیں، یہ والی مثالیں ہیں یہ دونوں. ٹھیک ہے، یہ دونوں مثالیں، اور اس میں تعاند پایا جا رہا. تعاند و تباعد، تعاند اور تباعد پایا جا رہا ہے. تعاند اور تباعد کہہ رہے ہیں. وَأَمَّا نِسْبَةُ التَّعَانُدِ وَالْانْفِصَالِ وَالتَّبَايُنِ أَوْ نَفْيُ ذَلِكَ كَالْمِثَالَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی لفظ کیا ہو؟ مفرد ہو یا تو کیا ہو؟ مرکب ہوگا. نہیں، لفظ یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ انسان کاتب ہو یا شاعر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور ہے. تو دونوں میں کیا پایا جا رہا؟ تعاند پایا جا رہا، تباین پایا جا رہا ہے. فی جمیع ما تقدم نستطیع ان نستنتج عدت امور، کہہ رہے ہیں جو کچھ گزر چکا ہے اس سے ہم عدت امور کو استنتاج کریں گے، نتیجے کے طور پر نکالیں گے، جس کو ہم کر لیں گے. تو یہ قضیہ شرطیہ ہے کہ جہاں دو قضیوں کو ہم کیا بنا دیتے ہیں؟ ایک قضیہ بناتے ہیں. لیکن ایک قضیہ ایسا نہیں، بلکہ کیسا کہ ان میں صرف اور صرف نسبت پائی جاتی ہے دونوں قضایا کو جمع کرنے میں. ایک دوسرے پر کیا ہوتا ہے؟ معلق ہوتا ہے. والحمد للہ رب العالمین.